تعزیت پیش کرتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی، بالخصوص تعزیت پیش کرتا ہوں زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں۔ اس وقت حاضری ہوئی ہے مومنین آپ کے درمیان ایک مجلس برسی برائے ایصال ثواب قاضی سید حسن ریاض المعروف خامس صاحب ابن قاضی سید محمد وسیع مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ مقیم حال لکھنؤ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور حدیث قصہ کے فرائض انجام دیں گے محترم علی عباس سید سلمہ۔ پیشوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب فرحان رضوی صاحب۔ آئیے حضرات، ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قاری صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقه وآياتك الكبرى والنبع العظيم لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا اور اب ہم تلاوت حدیث قصہ کے لیے گزارش کرتے ہیں علی عباس سید سلمہ سے کو تشریف لائیں اور تلاوت حدیث قصہ کے فرائض انجام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام.
قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحبي لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم آتيت نحو الكساء. السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خلا بي رسول الله بطرافي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلاله إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ علی عباس سید سلمہ. آپ نے بہترین انداز میں تلاوت حدیث قصہ کی. پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور آپ ایسے ہی خدمت اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. آئیے حضرات، اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں مولانا شبر حسین صاحب کے فرزند جناب فرحان رضوی صاحب سے کہ وہ پیشخوانی کے فرائض انجام دیں. مومن آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے فرحان رضوی صاحب کا استقبال فرمائیں. کہ دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. فاطمہ بنت اسد آ گئیں کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا. اور سر معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو، سر معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو، اور کوئی نہیں داماد ختیجہ ہوگا، اور کوئی نہیں داماد ختیجہ ہوگا. یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا، یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو ہی چاہیں وہی مولا ہوگا، مصطفیٰ جس کو ہی چاہیں وہی مولا ہوگا. اور سنگ اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے، سنگ اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے. ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا، ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا. اور شمع جب صبح میں بدلے گی تو حر آئیں گے، شمع جب صبح میں بدلے گی تو حر آئیں گے. جوہری نے انہیں پہلے ہی سے پرکھا ہوگا، جوہری نے انہیں پہلے ہی سے پرکھا ہوگا. اور جس پہ اے حر تیری تقدیر کا سایہ ہوگا، جس پہ اے حر تیری تقدیر کا سایہ ہوگا، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا. بطور خاص کہ روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو. ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ تو ہوگا ہوگا، ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ تو ہوگا. اس لیے بھیگا ہے شبنم سے شہر کا دامن، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے شہر کا دامن. آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا. رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین. شیر کو تیغ جو دے دی تو بھلا کیا ہوگا، شیر کو تیغ جو دے دی تو بھلا کیا ہوگا. اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے، اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے. کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہو گیا. اور سو گیا، آخری چیز دیکھیے کہ سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج. اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جزاک اللہ فرحان رضوی صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا. اب ہم گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شبر حسین صاحب سے کو تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ صراط المستقیم صراط مومنین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر
قاضی سید حسن ریاض المعروف خامس مرحوم ابن قاضی سید محمد وسیع مرحوم کے نام سے پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصمد لم یلد ولم یولد الصمد لم یلد ولم یولد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد آل محمد اللہم محترم سامعین و برادران ایمانی عزاداران سید الشہداء، یہ مجلس ایک مرحوم کے وصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے قرآن کریم کے سورۃ توبہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ صاحبان ایمان سے کلام کر رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے ہو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں تفسیر الکوثر میں علامہ محسن نجفی نے بھی اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں یا ایہا الذین آمنو آیا ہے اس سے مراد مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد اللہم صلی۔ تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن پیغمبر کے دور میں نازل ہوا اور اس قرآن میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہاں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ
کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن غور و فکر کے لیے نازل ہوا۔ ولو پڑھنے کا تلاوت کا بڑا ثواب ہے، لیکن قرآن میں فکر کرنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کسی بھی زبان میں جائیں، کسی بھی لینگویج میں جائیں، مثلا اردو زبان لے لیجئے، انگلش زبان لے لیجئے، عربی زبان لے لیجئے، ہندی زبان لے لیجئے، مراٹھی زبان لے لیجئے، گجراتی زبان لے لیجئے، آپ جس زبان میں بھی جائیے گا تو ہر زبان میں پہلا حرف الف ہے، آ ہے، اے ہے۔ اب دوسرے حرف میں اختلاف ہے، لیکن ہر لینگویج میں، ہر زبان میں پہلا حرف جو ہے یا تو اے آئے گا یا الف آئے گا یا آ آئے گا۔ عربی زبان میں بھی یہی ہے کہ پہلا حرف الف ہے اور دوسرا حرف کیا ہے؟ کساب بے ہے۔ اللہ صرف کائنات کا خالی خالق و مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ حرفوں کا بھی خالق ہے اور اللہ فکروں کا بھی خالق ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو زبان عرب الف سے شروع ہوئی، قرآن میں اللہ نے الف کو نظر انداز کیا، بے سے قرآن کو شروع کیا۔ یہ بھی آپ دیکھیے، غور کریے کیوں، کیا وجہ ہے قرآن کو بے سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن بے سے شروع ہوا۔ اور ختم کہاں پہ ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے آخری آیت، یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس۔ تو آخری ورڈ کیا ہے آخر کا؟ سین، یعنی بے سے شروع ہوا اور سین پر ختم ہو گیا۔ اس کے لیے ایک مرحوم گزر گئے عالم دین مسرور حسین صاحب قمی، انہوں نے اپنی تفسیر مجید البیان بسم اللہ کی تفسیر لکھی، اس میں یہ فقرہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر سمجھو تو یہ بھی ایک راز الہی ہے، یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن کو اللہ نے بے سے شروع کیا اور سین پہ ختم ہوا۔ وہ کہتے ہیں اگر ان دونوں لفظوں کو، حرفوں کو، ورڈ کو ملا دیا جائے تو ایک اور بہترین لفظ بن جائے گا، الفاظ بن جائے گا۔ وہ کیا؟ بے اور سین کو ملانے سے بس، گویا اللہ بتانا چاہتا ہے، اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے بس قرآن میں ہے۔ اب وہ آگے پھر لکھتے ہیں کہ اگر اسی کو الٹ دیا جائے تو بس کو الٹ دینے سے سب کا لفظ بن جائے گا۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے سب قرآن میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد، اللہم صلی علیہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے جو کچھ ہے سب قرآن میں ہے، جو کچھ ہے بس قرآن میں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ انعام میں کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو، یعنی ہر شے کا ذکر پروردگار عالم نے کتاب میں کر دیا ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے کہا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا کہ قرآن بتائے میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ میں کہوں گا ابن عباس ارے قرآن تو بولتا ہی نہیں ہے، تو قرآن یہ بتائے گا کیسے کہ تمہارے اونٹ کی رسی کہاں گم ہوئی ہے؟ عجب نہیں ابن عباس جواب دیں کہ میں قرآن صامت سے پوچھنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تو قرآن ناطق سے دریافت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ دیکھیے ترجمے میں بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے، ٹرانسلیشن کرنے میں بھی، انواد کرنے میں بھی اس کا ایک یہی ترجمہ کر دیا گیا، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ اب میں پھر لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اس کتاب میں نہ ہو۔ اور پھر میں لفظوں کو بدل کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی کوشچن ایسا نہیں ہے جس کا آنسر اس کتاب میں نہ ہو۔ اب اگر سب کچھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو میں آپ سے دریافت کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صاحب اکثر مسلمان لوگ کہتے ہیں عام طور سے جو اسلام میں شدت
اختیار کرتے ہیں شدت پسند لوگ کہ صاحب ہم تو صرف اتنا ہی مانیں گے جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، قرآن کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم حدیث تک کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو قرآن میں اتنا ہی قرآن کو مانیں گے جو قرآن میں لکھا، ہم وہی بات مانیں گے، قرآن سے ہم ہٹ کر کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیے اگر خالی قرآن کی بات مانیں گے، ہے سب کچھ قرآن میں لیکن غور کی بات ہے، اگر خالی قرآن کی بات مانیں گے تو اسلام تو بہت دور ہے، قرآن سے مسلمان کو 2 رکعت نماز بھی نہ ملے گی۔ میں نے اسی لیے آیت پڑھی کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو، سب کچھ ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ بتا دیں کیا قرآن میں اقیموا الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو یا نماز پڑھو، یہ ہے؟ کہیں قرآن میں آپ دکھا دیجئے پورے قرآن میں کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے۔ نہ تو رکعتوں کا بیان، نہ اس کا قاعدہ لکھا ہے کہ پہلے نیت کیجئے اور پھر سورہ پڑھیے اور پھر تشہد کریے، رکوع کریے، سجدہ کریے، سلام کریے، سلام پھیریے، یہ کہیں قاعدہ نہیں لکھا۔ تو قرآن نے صرف اقیم الصلاۃ کا، میں نے کہا پروردگار تو کہہ رہا تھا کہ تیرے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، تو نے قرآن میں نماز کا تک کے قاعدہ نہیں بیان کیا اور نہ لکھا ہے ارے آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی چیزوں پر زکوٰۃ دیں، شریعت 9 چیزوں پر کہہ رہی، قرآن میں کہیں نہیں، صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ میں نے کہا پروردگار تیری کتاب میں تو پورا فل بیان نماز و روزے کا نہیں ہے۔ آواز آئی نادان، اگر پوری طرح مکمل بیان میں ہر چیز کا قرآن میں بیان کر دیتا تب تو تم لوگ بھی یہی کہتے کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کا نام کتاب مبین ہے، دوسرے حصے کا نام امام مبین ہے، یعنی ایک کتاب ہے، دوسرے آل رسول ہیں۔ قرآن کہے گا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، رسول نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ ایسے پڑھو، اس طرح پڑھو۔ تو جیسے اقیموا الصلاۃ قرآن میں آیا ہے نماز قائم کرو، رسول قائم کر کے بتائیں گے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے، ویسے ہی قرآن نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کر دیجئے۔ تو اب نبی غدیر میں علی کو مولا بنا کر بتائیں گے کہ ایسے تبلیغ کی جاتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں، محمد آل محمد۔ تو عزیزوں دیکھیں غور کیا آپ نے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ ان کا صاحب مسلمان کہتے ہیں صاحب ہم قرآن کے علاوہ کسی بات کو اور نہیں مانیں گے، بس قرآن کی مانیں گے۔ اچھا دیکھیے اگر یہی بات ہے تو قرآن میں نماز کا ذکر ہے، رکعت نماز کا ذکر نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، یہ رسول بتائیں گے تاکہ دنیا قیامت تک رسول اور آل رسول کی قرآن کے ساتھ محتاج رہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا دیکھیے نبی نے 4 چیزیں عام طور سے چھوڑی ہیں جو آپ غور کر لیجئے اسلام میں۔ پیغمبر نے اپنے بعد اپنے اصحاب چھوڑے، اور پیغمبر نے اپنے بعد اپنے اقوال چھوڑے۔ اب وہ اصحاب میں ازواج رسول بھی ہیں اور اصحاب رسول بھی ہیں، ایک یہ چیز چھوڑی، اور پیغمبر نے اپنے اقوال حدیث بھی چھوڑی۔ تو اب یہ 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اور پیغمبر نے ادھر قرآن بھی چھوڑا اور ادھر اہل بیت، تو یہ 4 چیزیں ہوئیں، لیکن 2 کا ہی پیغمبر نے اعلان کیا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ 2 کا اعلان کیا، 2 کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے ان دونوں کو ان دونوں میں ضم کر دیا، ملا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں سمجھا نہیں۔ کہا دیکھو میں نے قرآن کے ساتھ اپنے اقوال کو ملایا ہے، اور اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنے اصحاب و ازواج کو ملایا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ وضاحت کر دیجئے ذرا اور کھل کر۔
کہا نبی نے کہ اگر ہمارے قول کو سمجھنا ہو تو چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ہمارے قول کو قرآن سے ملا کر دیکھنا، اگر قرآن کے مطابق اور موافق ہے تو ہمارا قول، اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو وہ میرا قول نہیں ہو سکتا، اسے دیوار پہ مار دینا، اسے کبھی نہ ماننا۔ اب اگر میرے ازواج اور اصحاب کو پہچاننا ہے تو میرے اہل بیت کے کردار سے ازواج و اصحاب کے کردار کو ملا لینا، اگر اصحاب کا اور ازواج کا کردار میرے آل سے ملتا ہوا ہو، میری اطرت سے ملتا ہوا ہو تو ان اصحاب کو بھی تسلیم کر لینا، ان ازواج کو بھی تسلیم کر لینا۔ لیکن اگر اصحاب و ازواج کا کردار کچھ اور ہو اور میرے اہل بیت کا کردار کچھ اور ہو تو کبھی ایسے اصحاب کو نہ ماننا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ تو عزیزو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لا چکو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ بس اتنا سمجھیے، معصوم نے فرمایا یہ دنیا سمجھیے، دنیا میں گناہوں کے گرد ہے، گناہوں کے کانٹے ہیں، اس طرح دنیا سے گزر جائے کہ گرد نہ لگنے پائے، کانٹے نہ چبھنے پائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار۔ دو منزلیں پار ہو گئی، دو اسٹیپ، دو زینے، ایمان، تقوی الہی۔ اب اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے قرآن میں سچوں کے نام نہیں بتائے، بس اللہ نے اتنا کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر چیز برادران ایمانی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر علم کو پہچاننا ہے تو علم کی ضد جہالت ہے، پہلے جہالت کو دیکھیے گا، علم خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر دن کی عظمت سمجھنا ہے تو دن کی ویلو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں اگر اس کے مقابل میں رات نہ ہوتی۔ اور رات نے آ کر، تاریکی نے آ کر ہمیں بتایا کہ دن کی ویلیو کیا ہے، دن کی عظمت کیا ہے۔ جیسے جہالت نے بتا دیا کہ علم کی عظمت کیا ہے، جیسے تاریکی نے سمجھایا کہ نور کی عظمت کیا ہے، دن کی عظمت کیا ہے، ویسے جھوٹ نے بھی یہ بتا دیا کہ سچے کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن میں کہتا ہوں کہ جھوٹ کو پہچان لیجئے تو سچ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن نے یہ کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں جب سچے مل جائیں گے سمجھیے اس آیت پر عمل ہو گیا۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ اس دور میں سچے ہوں گے، قرآن یہ کہہ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو 1400 سال پہلے بھی آیت کہہ رہی تھی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور آج بھی آیت یہ کہہ رہی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب تک قرآن باقی رہے گا دنیا میں تب تک قرآن یہ کہتا رہے گا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے دور سے اور قیامت تک سچوں کا دور بھی رہے گا۔ اگر جھوٹوں کا بازار ہوگا تو پھر سچے بھی ہوں گے جو اپنی سچائی کو دنیا کے سامنے دکھائیں گے بھی اور جنہیں بتائیں گے بھی۔ اب میں پہلی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ذکر کیا، یہ وہی مہینہ چل رہا ہے جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیے یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام غدیر خم، ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ تو عزیزوں، یہ سچوں کو پہچاننے کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایسا آپ کو میدان دکھاتے ہیں جہاں غیروں نے، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ سچوں کے مقابل میں آنے والوں نے خود کہا کہ یہ سچے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جب پیغمبر اسلام نے 24 ذی الحجہ کو مباہلے کا دن طے ہوا، کس سے ہوا؟ کرسچن سے۔
عیسائیوں سے، نصارہ نجران سے۔ پوائنٹ کیا تھا، نقطہ کیا تھا؟ وہ کرسچن یہ کہہ رہے تھے، عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ صاحب عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور آئے کہاں سے ہیں؟ یمن سے آئے ہیں۔ یمن نجران کا ایک نجران کے علاقہ جو ہے یہ یمن میں آتا تھا، وہیں سے یہ لوگ آئے تھے اور نبی سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ عزیزوں بس دو جملے اس کے لیے عرض کرنا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب آپ پوری توجہ دیں قرآن میں، اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا تاکہ بات برابر سمجھ میں آ جائے کہ قرآن نے کہا ہے تم قرآن میں غور کرو۔ دو گھر اللہ کے مخصوص ہیں، ویسے جتنی مسجدیں سب اللہ کے گھر ہیں، مگر جن کی طرف سجدہ ہوا، ایک بیت المقدس ہے، دوسرے خانہ کعبہ ہے۔ ایک بیت المقدس یا بیت المقدس جس کی طرف سجدہ ہوا، تو وہاں کون پیدا ہوا؟ کذاب پیدا تو نہیں ہوا، لیکن جناب مریم مادر عیسیٰ، جن عیسیٰ پہ بحث ہو رہی ہے، مباہلہ میں مدعا بنے ہوئے ہیں، ان کی والدہ جناب مریم رہتی تھیں بیت المقدس میں، اور عبادت خانے میں رہتی تھی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا بی بی اے مریم یہ میرا گھر عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے۔ بی بی تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ اور وہیں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوگی، وہ کھجور کے نیچے۔ ہم عیسیٰ کی ولادت سے اسے ہرا بھرا کر دیں گے، اس میں میوے آ جائیں گے۔ اور جناب مریم وہاں سے نکلی تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جناب مریم کا وہاں سے نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا گھر عبادت خانہ ہے، کسی کے لیے ولادت خانہ نہیں ہے۔ اچھا میرے پروردگار، اگر جناب عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی، ہمارے ہاں کچھ لفظ ایسے جو ہماری فکر الگ ہو جاتی، سوچ الگ ہو جاتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم کو اللہ نے اس لیے ہٹایا کہ اللہ کا گھر تھا، اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی تو معاذ اللہ گھر میں کوئی کمی آ جاتی، گھر نجس ہو جاتا، ناپاک۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غور کریے۔ گھر اللہ کا بیت المقدس ہے، دو نبیوں نے اسے بنایا ہے، جیسے کعبے کو دو نبیوں نے بنایا ہے۔ اور جو جناب مریم ہے وہ معصومہ ہے اور بتول ہے۔ معصومہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں ممبر سے بہت ہی احتیاط سے تقدس کے ساتھ جملہ، کہ شریعت میں معصومہ اسے کہتے ہیں جس میں طہارت کی ضد نہ ہو۔ دیکھیے میں نے ابھی جیسے دن کی ضد بتائی تھی، رات علم کی ضد بتائی تھی جہالت، تو طہارت کی ضد کیا ہے؟ نجاست۔ تو مریم ملاحظہ کرے بتول کے معنی ہے جس میں طہارت کی ضد نہ ہو، یعنی ادھر بیٹے کی ولادت ہو، بچے کی ولادت ہو، اور اس کے بعد ماں مصلی عبادت پہ ہو۔ شریعت میں اسے بتول کہتے ہیں۔ تو جناب مریم جب بتول تھی، اللہ کا گھر تھا، ماں معصومہ بھی ہے، بتول بھی ہے، پیدا ہونے والا بچہ مسیح ہے، عیسیٰ ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے، مبروس کو اچھا کرنے والے۔ تو پروردگار نہ گھر نجس ہوگا معاذ اللہ، نہ ماں پہ ایسی کوئی بات ہوگی، نہ بیٹے کو ہوگا۔ پھر یہ اپنے گھر سے کیوں ہٹایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ بات یہاں طہارت و نجاست کی نہیں ہے، بلکہ مریم کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس لیے اپنے گھر سے نکالا کہ اگر آج عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو گئے تو پھر عیسائیوں کو پوری دلیل مل جائے گی، اور جب دلیل ان کے پاس آ جائے گی تو وہ 24 ذی الحجہ کو نبی سے سینہ تان کے بات کرتے اور یہ کہتے کہ آپ ہی بتائیے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو اللہ کے گھر کیسے پیدا ہوئے؟ پوری توجہ ہے نا، اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو اللہ کے گھر میں کیسے پیدا ہوئے؟ لہذا ان کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے بیٹے ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا میں نے عیسیٰ کو اس لیے اب عیسیٰ مادر عیسیٰ کو اس لیے اپنے گھر سے ہٹایا تاکہ میری وحدت مشکوک نہ ہونے پائے۔
مادر عیسیٰ کو اس لیے گھر سے ہٹایا تاکہ میری وحدت مشکوک نہ ہو، تو پھر اب یہ کہیے کہ پھر مادر علی کو کعبے میں اس لیے بلایا تاکہ وحدت اور مضبوط ہو جائے۔ بدلیل ہے، آپ سنیے، ملاحظہ کریں، اسی لیے بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علی کی ولادت سے اللہ نے کعبے کو شرف دیا۔ میں کہتا ہوں دنیا وہ ہے جو کعبے سے شرف حاصل کرتی ہے، علی وہ ہیں جن کی ولادت سے کعبے کو شرف مل گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی کی ولادت سے خانہ کعبہ کو شرف مل گیا۔ عزیزو، یہ جناب عیسیٰ پیغمبر کہ جن کے ماننے والے، جن کے فالورز آئے ہیں، اور یہ جناب پیغمبر اسلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی بات کر رہے ہو تو مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کیا ہوا کہ صاحب 24 ذی الحجہ کی تاریخ معین ہوئی، یہ آنے والی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں 24 ذی الحجہ کو عام طور سے مباہلہ، دیکھیے 24 ذی الحجہ میں کئی خوشیاں ہیں، آپ کتابیں پڑھیے گا۔ 24 ذی الحجہ ہی کو مولا علی نے حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی تو رکوع میں تھے، نماز میں تھے، اور سائل کی آواز کیسے سنی، اور مولا علی نے انگوٹھی کیوں دی؟ اس لیے کہ سائل تو اللہ سے سوال کر رہا تھا، علی نے کیوں دیا؟ ارے ذرا لفظوں پر غور کریے۔ سائل نے یہ کہا ہے کہ پروردگار تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں، پروردگار سے مانگ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، تو علی نے کیوں دیا؟ یا علی آپ نے سائل کو کیوں عطا کیا؟ وہ تو اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں ہم کہ مسلمان پہچان لے کہ بھائی مانگو گے اللہ سے، ملے گا ید اللہ سے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھو، مانگو گے اللہ سے، ملے گا ید اللہ سے۔ تو دوسری خوشی کیا ہے؟ عید مباہلہ، اور مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اور تیسری خوشی کیا ہے؟ جناب سکینہ کے ولادت با سعادت کی تاریخ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزو، اب یہ آیت، قرآن کی آیت اب نازل ہو، دیکھیں سچوں کا تعارف۔ قرآن کی آیت کیا نازل ہو رہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ اللَّهَ الْكَاذِبِينَ۔ میرے رسول، اب جب کہ تمہارے پاس علم قرآن آ گیا اور اس کے بعد بھی یہ عیسائی نہیں مانتے ہیں، تو ان سے کہہ دو اب تم مباہلہ کر لو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور سب لوگ مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو عزیزو، جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ وہی تو کرے گا جو سچا ہوگا۔ اچھا، آپ دیکھ لیجئے، خیبر میں بہت سے لوگ گئے، احد میں بہت سے لوگ گئے، خندق میں بہت سے لوگ گئے، یہ آپ بتا دیجئے یہ مباہلہ ہے؟ یہاں نہ کوئی آیا، نہ نبی نے کسی کو بلایا۔ بھئی اور جنگوں میں گئے، اس جنگ میں نہیں گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس جنگ میں کیوں نہیں کسی کو لایا؟ کہا کہ یہ صداقت کی جنگ ہے۔ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، یہ زبان کی صداقت کی جنگ ہے۔ اچھا، میں نے کہا سرکار یہ بتائیے، کسی اور کو نہیں لائے، مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، سلمان کو کیوں نہیں لائے، ابوذر کو کیوں نہیں لائے، مقداد کو کیوں نہیں لائے، جناب فضہ کو کیوں نہیں لائے؟ یہ کون ہے؟ یہ سب سچے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا زمین نے فرش نہیں بچھایا، آسمان نے شامیانہ نہیں تنا، مگر ان دونوں کے درمیان ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اب آگے پیغمبر نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیے سب کے لیے ضمانتیں ہیں۔ جناب عمار کے لیے ایمان کی سند دی کہ تم علی کی طرف سے شہید ہوگے، تمہیں باغی گروہ شہید کرے گا۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ یہ تو سب سچے تھے، تو نبی نے اپنے دور میں کیوں نہیں لائے؟ مباہلے میں ہر جگہ گئے۔ میں نے کہا سرکار اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے آپ کے ذہن عالیہ وہاں تک پہنچ گئے کہ جو سچے نہیں تھے، یہ تو سچے تھے، انہیں کیوں نہیں لائے؟ پیغمبر نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ مباہلہ ہے، مباہلہ ہے۔ یہاں سچ بولنے والوں کی ضرورت نہیں ہے،
یہ مباہلہ ہے، یہاں سچ بولنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایسے مباہلے میں چاہیے کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ ایک صلوات اور پڑھیں، محمد آل محمد۔ یہ مباہلہ ہے، یہاں سچ بولنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے سچے چاہیے کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے سچ بولنے والے اور ہیں، جو بول دے وہ سچ ہو جائے وہ اور ہے۔ آپ دلیل سن لیجئے، یہ ایسے سچے ہیں کہ انہیں عیسائیوں نے جب دیکھا تو فوراً کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ ایسے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ بھئی ایک جملے کی طرف توجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو نازل بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اچھا آپ دیکھیے جتنی بھی تفسیریں دیکھ جائیے، 99% تفسیروں میں تمام مسلمانوں نے یہی لکھا کہ ابنانا کی جگہ پر حسن و حسین ہے، نسانا کی جگہ پر، نساء کی جگہ پر فاطمہ زہرا ہے، اور نفس کی جگہ پر مولا علی ہے۔ جیسے آیت میں بھی یہی ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، تو ظاہر سی بات ہے بچے آگے ہیں، اس کے پیچھے فاطمہ زہرا، اس کے پیچھے مولا علی ہے۔ اچھا شریعت تو یہ کہہ رہی، میں نے مسئلے میں پڑھا، آپ جا کے علماء سے بھی دریافت کر لیجئے گا کہ اگر میاں اور بیوی راستہ چل رہے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو ایک قدم پیچھے چلنا چاہیے اور مرد کو ایک قدم آگے چلنا چاہیے۔ اگر گھر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں میاں اور بیوی تو مرد ایک قدم آگے نماز پڑھے، یعنی آگے ہو، عورت پیچھے ہو۔ تو جب ہر جگہ عورتیں پیچھے ہونے کا حکم ہے تو یہ مباہلے میں فاطمہ زہرا آگے کیوں ہیں اور علی پیچھے کیوں ہیں؟ اب ہم ملازم صلوات پڑھیں، محمد آل محمد۔ یہ فاطمہ زہرا آگے کیوں ہیں؟ بہت بڑے آیت اللہ عالم دین نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا آگے کیوں ہیں اور مولا علی پیچھے کیوں ہیں۔ اب انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا یہ بھی قدرت کی بات تھی، جیسے جیسے قدرت نے آیت نازل کی ویسے نبی نے اپنے سچوں کے قافلے کو ترتیب دیا اور کہا کیسے؟ کہا آج فاطمہ زہرا مباہلے کے میدان میں آئی ہیں، لہذا اللہ نے پوری سیکورٹی کا انتظام کر دیا کہ ایک طرف حسن کی امامت کا حصار ہے، ایک طرف حسین کی امامت کا حصار ہے، اور آپ ملاحظہ کریں آگے نبی کی نبوت کا حصار ہے، پیچھے علی کی ولایت کا حصار ہے، اوپر چادر تطہیر کا حصار ہے۔ پوری توجہ نا ذہن عالیہ میں۔ تو فاطمہ زہرا کا یہ پردہ ہے کہ ایک طرف حسن کی امامت کا حصار، ایک طرف حسین کی امامت کا حصار، آگے نبی کی نبوت کا حصار، پیچھے علی کی ولایت کا حصار، اوپر چادر تطہیر کا حصار۔ اب آپ سمجھے فاطمہ زہرا آگے کیوں ہیں اور مولا علی پیچھے کیوں ہیں؟ ایک تو قرآن کی آیت نے جیسا کہا نبی نے ویسے ہی قافلے کو ترتیب کیا، تو ہر جگہ سیکورٹی ہو گئی، فاطمہ زہرا کا پردہ ہو گیا، مگر ابھی ایک جگہ باقی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیروں کا پردہ، قدم کا پردہ۔ لہذا جو نبی قدم رکھتے ہیں اسی قدم پر فاطمہ زہرا اپنا قدم رکھتی ہے، اور فاطمہ زہرا کے قدم پر علی اپنا قدم رکھتے ہیں، تاکہ نشان قدم فاطمہ زہرا بھی نہ دکھے، قدم نشان فاطمہ زہرا کا بھی پردہ ہو جائے۔ عجب نہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہو کہ زمین اور آسمان اب تم بتاؤ نشان قدم فاطمہ زہرا مباہلے میں کہاں ہے۔ عجب نہیں قدرت کی آواز آئے کہ زمین اگر تو دیکھے گی تو نشان قدم محمد نظر آئے گا، آسمان اگر تو دیکھے گا تو نشان علی نظر آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزو اب انہوں نے یہ سچائی کے لیے یہ سند پیش کر دی کہ ایسے سچے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ
اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی تو وہی ہے جس کے دشمن گواہی دیں۔ میں دو جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں گا اور اپنی بات تمام کر رہا ہوں تاکہ مرحوم کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو جائے۔ دیکھیے ایصال ثواب کے لیے بھی معصومین نے فرمایا ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو۔ ایصال ثواب کے ذریعے سے بہت سے ایصال ثواب ہوتے ہیں، ان کے نام پر کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، لیکن مجلس وہ ایصال ثواب ہے جہاں علم تقسیم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایصال ثواب ہی کے نام پہ صحیح، مگر اسلام کا علم تقسیم کیا جاتا ہے، اہل بیت کا کردار بیان کیا جاتا ہے۔ تو عزیزو سچے کون ہیں؟ بس دو جملوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ پیغمبر نے اعلان کر دیا ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اور مولا علی آگے اور نبی نے علی کو علم دے دیا اور کہا یا علی جاؤ یہودیوں سے لڑو۔ مولا علی آئے اور علم کو پتھر پر نصب کر دیا۔ بہت بڑے اپنی قوم کے عالم دین گزرے ہیں علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی، ان کی آپ کتاب پڑھ لیجئے کہ تاریخ امیر المومنین میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک یہودی عالم تھا خیبر میں جو ہر وقت توریت پڑھا کرتا تھا، بس اسے توریت سے مطلب تھا، کسی اور چیز سے مطلب نہیں تھا۔ اچھا یہ توریت پڑھ رہا تھا اور مولا علی نے پتھر کو علم پر نصب کیا۔ توریت یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا صاحب توریت اسلام میں پہلی کتاب ہے، سب سے پہلے توریت نازل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ کون سی کتاب ہے؟ زبور نازل ہوئی۔ تیسرے نمبر پر انجیل نازل ہوئی، اور تو قرآن کا کون سا نمبر ہے؟ وہ کہا صاحب چوتھا نمبر ہے۔ بھئی پوری توجہ، قرآن کا چوتھا نمبر ہے۔ اچھا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب کے حساب یہی ہے کہ توریت پہلی کتاب، زبور دوسری کتاب، انجیل تیسری کتاب اور قرآن چوتھی کتاب، یعنی قرآن کا چوتھا نمبر۔ میں نے اخبارات میں دے دیا اور خبروں میں دے دیا کہ صاحب یہ کہہ دیجئے کہ قرآن کا چوتھا نمبر۔ مسلمان بگڑنے لگے، مسلمان ناراض ہو گئے کہ صاحب یہ قرآن کی توہین۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ صاحب قرآن کا پہلا نمبر ہے۔ تو کہا صاحب قرآن کا پہلا نمبر کیسے؟ ارے پہلے توریت ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر قرآن نازل ہوا۔ تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جو افضل ہوتا ہے وہ آخر ہی میں آتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں، محمد آل محمد۔ جیسے قرآن افضل تھا، یہ چوتھے نمبر پہ، تو چوتھا نمبر نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا پہلا نمبر ہے۔ تو اب نہ کہیے گا کہ جو چوتھے نمبر پہ ہو چوتھا ہے، بلکہ جو چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے افضل کی وجہ سے اس کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ تو بس عزیزو جب مولا علی آئے تو وہ توریت کی تلاوت کر رہا تھا، آنے والا اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی ہیں وہ سپاہی اسلام کا ہے جس پر اسلام کو ناز ہے۔ وہ توریت پڑھ رہا تھا، ایک بار علی کے چہرے کو دیکھا، پورے توجہ رکھیے گا آخر کے جملے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور توریت کو دیکھا۔ یہ جناب موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی توریت، بس کتاب الہی کو پڑھتا جا رہا ہے، علی کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے، اور ایک بار کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ موسیٰ کے رب کی قسم یہ ہے نبی کا سچا جانشین۔ اب آپ پڑھ لیجئے کتاب، موسیٰ کے رب کی قسم یہ ہے نبی کا سچا جانشین۔ میں کہتا ہوں یہ کہہ دیتا موسیٰ کے رب کی قسم یہ ہے نبی کا جانشین، یہ سچا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا صاحب کیسے؟ مثلا 50-60 سال پہلے جب کوئی بزرگ اپنے بچے سے دکان سے گھی منگواتے تھے تو کہتے تھے جاؤ گھی لے کر آ جاؤ، وہ آ جاتا تھا۔ آج اگر وہ 60 سال والا پرانا گھی چاہیے تو ہر باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ جاؤ دیسی گھی لے کر آ جاؤ۔ تو پہلے تو یہ دیسی کہا نہیں جاتا تھا، اب یہ دیسی گھی کیوں کہا جاتا؟ پہلے تو خالی گھی کہا جاتا تھا۔ کہا اگر نقلی ڈالڈا وجود میں نہ آتا تو دیسی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر جھوٹے نہ ہوتے اسلام میں تو سچا کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد۔ تو اس نے کہا موسیٰ کے رب کی قسم یہ ہے نبی کا سچا جانشین۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ایک بار کہا کہ خیبر والو تم ہار گئے، تم قتل ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کتاب الہی کہہ رہی ہے، توریت کہہ رہی، اس میں لکھا ہے جب آخری نبی کا جانشین وہ آئے گا جس کا حلیہ ایسا ہوگا، چہرہ ایسا ہوگا، ہاتھ ایسے ہوں گے، چلنے کا انداز یہ ہوگا، علم کو پتھر پہ نصب کر دے گا، وہی خیبر کو فتح کرے گا۔
گا میں کہوں گا عجب انداز ہے. ارے یہودی عالم تھا، توریت کا حافظ تھا، ایک نظر توریت پڑھ ڈالی، کتاب الہی پڑھ ڈالی، علی کو پہچان لیا، یہ مسلمان ہے. پوری زندگی قرآن کو پڑھتے رہے، آج تک اہل بیت کو نہ پہچان پائے. ایک صلوات اور پڑھے ہیں محمد آل محمد. بس عزیزو، مولا علی جب آئے خیبر میں تو علم کو پتھر پر نصب کر دیا اور یہودی عالم انہیں پہچان بھی گیا. میں کہتا ہوں یہ ہے ہی ایسے کہ انہیں دور سے دیکھ کر لوگ پہچان لیتے ہیں. اور دلیل کیا ہے کہ صاحب دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خطبہ دیا تو کہا یہ بتاؤ تم لوگ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال لیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے؟ بتاؤ تم لوگ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ آوازیں آنے لگی حسین تم سچے ہو، حسین تم سچے ہو. دیکھیے کیا دشمن کی گواہیاں ہیں، لیکن ہم قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تمہارے باپ کا بغض بھرا ہوا ہے. لیجئے عزاداران امام حسین کو مظلومی کی حالت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اسی لیے سید سجاد ہر وقت رویا کرتے تھے. عزادارو آج کل گرمی کا زمانہ ہے، اگر 2-3 گھنٹے پانی نہ ملے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیے جتنی پیاس انسان کو زیادہ لگتی ہے اتنا ہی یہ دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے لال سید سجاد، ارے جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی مظلوم کا ذکر آئے تو مجھ مظلوم پر آنسو بہا لینا. اللہ اللہ، یہ کیسے مظلوم تھے، کتنے پیاسے تھے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے عزیزوں، کتاب میں ایک جملہ پڑھا ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ چل رہا تھا، قافلہ ایک جگہ پر ٹھہر گیا، سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. شام ہونے والی ہے، سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، شہزادیہ اپنے وارثوں کو یاد کر کے رو رہی ہے، سید سجاد ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہے. معزیزوں کوئی بی بی اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی ہے. ایسے میں قریب میں قریہ تھا، ایک کنیز نے اسیروں کی حالت کو دیکھا، اپنی مالکہ سے جا کر کہا ہم نے اب ایسے اسیر نہیں دیکھے، ہم نے ایسے قیدی نہیں دیکھے. ہاں کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اپنے وارثوں کا ماتم کر رہی ہیں اور سب پیاسے لگ رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں. بابا آپ کو پیاسا مارا گیا. کوئی بی بی کہہ رہی ہائے بھیا آپ کو پیاسا مارا گیا. کوئی جوان کہہ رہا ہائے بابا آپ کو پیاسا مارا گیا. کچھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اے میری مالکہ، عورتوں کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں مگر اتنے شرافت کے پیکر معلوم ہوتی ہے کہ اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے. بس ہاں عزیزو، مالکہ کہتی آج شب جمعہ ہے، نام حسین پر کھانا تیار کیا جائے. ہر شب جمعہ نام حسین پر یتیم و اسیروں کو کھلاتی تھی. کھانا تیار ہو گیا، شہزادی لے کر مالکہ آ گئی. پسر ساس سے اجازت لی کہ میری منت و سماجت یہی ہے، یہ میری نظر ہے. بڑی مشکل سے اجازت ملی، شہزادی کے سامنے خان لا کر رکھ دیا. آج شہزادی زینب کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے. جب پانی دیکھا تو کیا عباس یاد نہ ہوں گے؟ جب پانی پہ نظر پڑی ہوگی تو کیا بھیا حسین کی پیاس نہ یاد آئی ہوگی؟ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کہا بی بی یہ کھانا صدقے کا تو نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. آواز آئی بی بی یہ کھانا صدقے کا نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کی نظر ہے. شہزادی نے جب بھیا کا نام سنا، غریب الوطنی میں بھیا کی اور یاد آئی. کون حسین کس کی نظر دلاتی ہے؟ کہا بی بی تم تو قیدی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ارے مدینے میں میرا شہزادہ حسین
حسین رہتا ہے، میں اسی حسین کے نظر دلاتی ہوں بیویوں کھانا کھا لو، اس کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کر دو کہ میرا حسین سلامت رہے، فاطمہ زہرا کا چمن آباد رہے، رسول کا باغ ہرا رہے۔ اللہ اللہ، شہزادی نے فرمایا تو نظر کیوں دلاتی ہے؟ کہا میں بچپن میں بیمار تھی، حکیم و اطباء نے جواب دے دیا، میرا بابا مجھے لے کر گیا تھا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، رسول نے حسین سے دعا کرائی، حسین نے دعا کر دی، پھر میں کبھی بیمار نہ ہوئی۔ میرے بابا نے ایک وصیت کر کے دم توڑ دیا، اے میری بیٹی اب جب تک زندہ رہنا اپنے احسان کرنے والے محسن حسین کو نہ بھولنا، ہر شب جمعہ نام حسین پہ نظر دلانا، اور وہ کھانا یتیم و اسیروں کو کھلا دینا، اور حسین اور ان کے خاندان کے لیے دعا کرانا۔ بی بی کھانا کھا لو، پانی پی لو، اس کے بعد حسین کے لیے دعا کر دو کہ میرے حسین سلامت رہے، حسین کی اولادیں سلامت رہے، حسین کے بھائی سلامت رہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے بی بی وہ نو کے نیزہ پر سر حسین ہے، اب نظر نہ دلانا، حسین کربلا میں مارے گئے، زہرا کا چمن تاراج ہو گیا، رسول کا باغ اجڑ گیا، اور علی کا بیٹا مارا گیا۔ میں اتنا سننا تھا، مومنہ کہتی ہے بی بی تم کیسی باتیں کرتی ہو، میں ہر سال ان کی زیارت کو بھی جاتی ہوں، میرے مولا حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اب شہزادیہ رونے لگی، کہا کیوں؟ کہا تجھے اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ کہا بی بی تم ہی بتاؤ بھروسہ کیسے نہ ہو؟ ارے جس کا عباس جیسا برادر زندہ ہو اس حسین کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اب زینب کی نظریں اٹھی سر حسین کی طرف، اے میرے بھیا، ارے تیری شہادت پر دوستوں کو یقین نہیں، آواز حسین آئی، اے مومنہ تجھ پر میرا سلام، اب نظر نہ دلانا، کربلا میں عباس مارے گئے، زہرا کا چمن اجڑ گیا، یہ میری بہن زینب، وہ بیٹا سجاد، یہ میری سکینہ، ہائے میرا کوئی نہ رہا، یہ گھر کے سب لوگ اسیر ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان سب کا قرضہ ادا فرما۔ یا اللہ جو مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو بیماری چل رہی ہے، جو وبا چل رہی، امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کے صدقے میں سے دور فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قاضی سید حسن ریاض المعروف خامس مرحوم ابن قاضی سید محمد وسیم مرحوم کے نام سے بسم اللہ۔ نعبد صراط الذین بسم اللہ۔ جزاک اللہ محترم مولانا شبر حسین صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد و آل محمد مرحوم قاضی سید حسن ریاض خامس صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین کے لیے تسکین قلب کا سبب ہوگا۔ ہم مرحوم کے متعلقین کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے سبھی ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے مرحوم کے متعلقین کی جانب سے جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیے، جناب علی عباس سید سلمہ کا، جنہوں نے حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب فرحان رضوی صاحب کا، جنہوں نے پیشخوانی کے فرائض انجام دیے، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب کا،
کہ انہوں نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومنین، یہ کووڈ-19 کی وبا ہے اور ہم سب کو گائیڈ لائن دے دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ضرور اس کو فالو کریں اور جتنا بھی ہو سکے احتیاط وہ کریں اور اپنے آس پاس کے مومنین کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔